الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ قرآن کریم کی سورۃ الحج کی یہ 3 آیات ابتدائی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ سورۃ الحج اس کا جو سیکوینس نمبر ہے وہ 22 اور یہ آیات 1 سے 3۔ تھوڑا سا غور کریے ان آیات پر۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، اتقو ربکم، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، اپنے رب سے ڈرو، اپنے رب کے غضب سے ڈرو، اس کے قہر سے ڈرو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، ان یقیناً زلزلۃ الساعۃ یعنی قیامت کا زلزلہ، شیء عظیم بہت بڑی چیز ہے، بہت ہولناک چیز ہے اور بہت ہی زیادہ بڑی ہے۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اب اس ہولناکی والے دن کی کچھ کیفیت بیان کی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ وَيَوْمَ تَرَوْنَهَا، اور اس دن آپ دیکھیں گے۔ کیا دیکھیں گے اس دن؟ تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، یعنی دودھ پلانے والی اپنے بچے، دودھ پیتے بچے ہوئے سے غافل ہو جائے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ، اور آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ حمل والی اپنے حمل کو ضائع کر دے گی۔ وہ تو ہر حمل والی، کلو یعنی ہر ایک حمل والی عورت، ہر ایک دودھ پلانے والی عورت، ہر ایک پریگننٹ لیڈی جو ہے وہ اپنے حمل کو ضائع کر دے گی، ایبورٹ کر دے گی اپنی پریگننسی کو۔ کیوں؟ وَتَرَى النَّاسَ، اور آپ یہ بھی دیکھیں گے وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، کہ لوگ نشے میں ہیں، وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، جبکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، بلکہ کیا ہوگا؟ لیکن عذاب اللہ کا بڑا شدید ہوگا، بڑا سخت ہوگا۔ پھر اس کے بعد وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور آپ لوگوں میں ایسے بھی لوگ ہیں، مَن يُجَادِلُ، جو جھگڑتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، فی اللہ، اللہ کے بارے میں، بغیر علم، علم کے نہ ہونے کے، علم کی ایبسنس میں، علم نہیں ہے اللہ کے تعلق سے جھگڑ رہے ہیں۔ وَيَتَّبِعُوا كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور پھر اس کے برعکس وہ اللہ کو نہیں فالو کرتے، وہ شیطان لعین کو، جو کہ بہت سرکش ہے، اسے فالو کر رہے ہوتے۔ تو یہ ایک منظر ہے جو کھینچا گیا ہے، قیامت کا نقشہ کھینچا گیا ہے ان آیات میں، ابتدائی 3 آیات میں۔ اور اس کی شروعات کس سے کی گئی ہے؟ اتقوا اللہ، جیسے دوسری جگہ پر آتا ہے، یہاں پر اتقوا ربکم، یعنی تقوی اختیار کرو، ڈرو۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کو اور اپنے آپ کو دیکھو کہ وہ کون ہے اور تم کون، تمہاری کیا حیثیت ہے اس کے سامنے، ہم سب کی کیا مجال۔ اور اس دن کی سختی سے ڈرو جس دن کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، جس دن کوئی رشوت نہیں چلے گی، اور وہ دن بہت سخت ہوگا۔ دنیا کے زلزلے ہم سب نے دیکھے ہیں، دنیا کے طوفان مختلف ناموں سے جو آتے رہتے ہیں، سائیکلونز ہوئے، ارتھکویک ہوئے، جتنی بھی یہ نیچرل کیلامٹیز ہوتی ہیں، یہ سب تو اس کا ٹیزر اور ٹریلر تک بھی نہیں اس دن کا۔ شیء عظیم، جو دن بہت بڑا ہے، اپنی ہولناکی کے اعتبار سے بہت بڑا ہے۔ یوم ترونہ، تو اس دن آپ دیکھیے کہ ایک جو ماں جو اپنے بچے کو پرورش کرتے ہوئے اسے دودھ پلاتی ہے، اسے اپنے بچے سے کتنی محبت ہوتی ہے، بھلا وہ کہاں غافل ہو سکتی ہے؟ لیکن اس دن غافل ہو جائے گی، بھول جائے گی۔ اسی طریقے سے آگے فرمایا دوسرا کہ ایک حاملہ عورت ہے، پریگننٹ ہے،
لیکن اسے اپنے حمل کی فکر نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے لوگ ایسے نشے میں نظر آ رہے ہوں گے جیسے کہ انہوں نے نشہ کیا ہے، بلکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، عذاب کی سختی کی وجہ سے ان کے اوپر وہ شدت نشے کی سی غنودگی سی کیفیت ہوگی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ علم، اب ظاہر سی بات ہے لوگ اس اللہ کے تعلق سے خوف تو نہیں کھا رہے ہیں، بلکہ بلا وجہ کی باتوں میں، غیر ضروری معاملات میں، غیر ضروری باتوں میں کیا ہو رہے ہیں؟ بحث مباحثے میں پڑے ہوئے، اننیسیسری بحثوں میں پڑے ہیں، اور جو بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں، بہت بڑے بڑے احکام ہیں جو بالکل واضح ہیں، ان واضح احکام کو، کمانڈمنٹس کو، کلیئر کمانڈمنٹس کو، ان کو چھوڑ دیتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، لیس امپورٹنٹ چیزوں میں اپنا وقت بھی ضائع کر رہے ہیں، اپنی انرجی بھی ویسٹ کر رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے ان ساری چیزوں میں وہ کہیں نہ کہیں وہ غفلت کا شکار ہے۔ اور یہ غفلت پھر انہیں کہاں تک لے جاتی ہے؟ یہ غفلت شیطان مرید، یعنی شیطانی مریدن، مرید کا مطلب ہے سرکش۔ اب سرکش کون ہے؟ جو ایسا ڈیول، ایسا شیطان جو ریبیلیس، جو بغاوت کرتا ہے، ٹھیک ہے، سرکشی کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ آبسٹینیٹ بھی ہے، ضدی بھی ہے، ہٹھی بھی ہے، وہ اپنے آگے کسی کی سنتا بھی نہیں، خدا سے تک کے لڑ کے چلا آیا، مہلت مانگی، اللہ نے اسے مہلت دے دی۔ اتنی واضح بات بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ ہم سب جان رہے ہیں جب وہ ہمارے جد امجد کا دشمن ہے تو وہ میرا کیوں دشمن نہیں ہوگا، آپ کا کیوں دشمن نہیں ہوگا، پھر بھی ہم اس کے ورغلانے میں، بہکاوے میں آتے ہیں۔ تو ہم اس دن کی ہولناکی اور سختی کو محسوس تبھی کر پائیں گے جب دنیا میں ضرور ہم ان چیزوں کے مطابق جو اللہ نے ہمیں جو احکام بتائیں، جو طریقے بتا دیے، ان پر چلیں گے۔ اور یہ ظاہر سی باتیں کہاں سے پتہ چلے گا؟ قرآن کریم سے۔ آج کی کلاس میں انشاءاللہ وہ چیز پڑھیں گے اللہ نے چاہا، جو جس کی کچھ نہ کچھ گرامر کی جھلکیاں آپ کو ان آیات میں ملی ہیں، اسی لیے ان کا سلیکشن بھی کیا گیا ہے۔ 1 منٹ میں منیمائز کر رہا ہوں اور ایک دوسرے نیٹ ورک سے کنیکٹ کر رہا ہوں، تو مشکل سے 30 سیکنڈ کا وقت لگے گا۔ آپ لوگ پلیز دھیان سے کلاس میں ہی رہیں گے۔ جی شکیل صاحب شو کر لیں گے، آیا نہیں ہے؟ جی ایک غائب ہو گئی، آواز آ رہی ہے پراپر؟ ایک منٹ۔ ٹھیک ٹھیک ہے، جیسا ساؤنڈ بھی آ رہی ہوگی، آواز تو ہے پراپر؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ چلیے شروع کرتے ہیں، اور اللہ کا نام لے کر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک، جزاکم اللہ خیر۔
بسم اللہ۔ آج کی ہماری جو کلاس ہے اس میں ہم سب انشاءاللہ مرکب ناقص کے بارے میں دیکھیں گے۔ مرکب ناقص، جب انہیں ہم پلورل میں بات کریں گے تو مرکبات ناقصہ انہیں کہیں گے، ٹھیک۔ تو مرکب ناقص، الحمدللہ کل یہ بات ہو چکی ہے کہ آپ سب نے جملہ اسمیہ کے تعلق سے جتنا کچھ پڑھنا تھا شروعاتی اسٹیج میں وہ پڑھ لیا۔ آپ کو یہ بات بھی اچھی طرح پتہ ہے کہ مرکب لفظ آیا کہاں سے ہے۔ مرکب لفظ جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے، آپ کو بتایا گیا تھا کہ مفرد جمع مفرد از اکول ٹو مرکب، ٹھیک ہے۔ تو یہ مرکب پھر آگے چلا اور یہ تام اور ناقص دو حصوں میں، دو پارٹس میں ڈیوائیڈ ہو گیا، اس کی دو قسمیں سامنے آئیں۔ ناقص یعنی وہ جس میں کوئی کمی ہو، جو انکمپلیٹ ہو کنسٹرکشن۔ مرکب کا مطلب اب میں نے آپ کو بتایا کمپاؤنڈ، یعنی ایسا کمپاؤنڈ جس میں کم سے کم دو الفاظ ہیں، دو کلمات ہیں، لیکن اس کا اوور آل جب مفہوم نکالتے ہیں، میننگ نکالتے ہیں تو وہ انکمپلیٹ سی ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں جملہ جو بنا یعنی مرکب تام، وہ جملہ پھر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ آپ نے جملہ اسمیہ الحمدللہ پڑھ لیا اور کئی طرح سے آپ کے سامنے آیا جملہ اسمیہ۔ جیسے سب سے پہلے بات کریں تو زید نیک ہے، پھر لڑکا نیک ہے، ٹھیک ہے، تو زید صالح، اور پھر اسی طرح آپ نے الولد صالح، ٹھیک ہے، معرفہ نکرہ کی جو یہ کنسٹرکشن تھی یہ بنائی۔ اس کے بعد پھر آپ نے زید کو ریپلیس کر دیا کسی ضمیر سے، اور وہ ضمیر کیا ہے؟ ہوا صالح، یہ بھی آپ نے کر کے دیکھ لیا۔ پھر آپ نے کوئی اس میں اشارہ کا بھی استعمال کیا تھا، اشارہ کرنے کے لیے کسی چیز کی طرف، یہ لڑکا ہے، تو آپ نے کیا کہا تھا؟ ھذا ولد۔ تو الحمدللہ یہ چار طرح سے آپ کے سامنے سینٹنس آ چکا، ٹھیک۔ آج ہم سب مرکب ناقص کی مختلف اقسام کی طرف غور کریں گے اور پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے دیکھیے کہ آپ کو معلوم ہے یہ بھی کوئی کمپاؤنڈ ہے، لیکن یہ کمپاؤنڈ مکمل میننگ نہیں دیتا۔ جیسے میں آپ کے سامنے دو چار ایگزامپلس لکھوں، یہ لڑکا، غور کریے گا اس میں۔ اب یہ لڑکا، یہ انکمپلیٹ کنسٹرکشن، کیا یہ لڑکا، اس کے بارے میں کچھ آگے بات نہیں معلوم ہو رہی، یہ لڑکا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ کے سامنے دوسری طرف سے یہ کنسٹرکشن آئی، نیک لڑکا، ٹھیک ہے، نیک لڑکا۔ اسی طرح اسی بات کو اور دوسری طرح سے کہہ سکتے ہیں، جیسے لڑکے کی کتاب، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں لگاتار کہ الگ الگ طرح سے آپ کے سامنے کنسٹرکشنز آ رہی ہیں، ایک یہ بھی ہے، ایک یہ بھی ہے، ایک یہ بھی، جس میں بات ادھوری ہے، انکمپلیٹ ہے، ٹھیک ہے۔ انہی انکمپلیٹ کنسٹرکشنز کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مرکب ناقص، یعنی الفاظ کا وہ مجموعہ جو مفہوم تو دے لیکن انکمپلیٹ مفہوم دے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ مرکب ناقص۔ یہ چار اس کی قسمیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی جو ہمیں پڑھنی ہے، ویسے تو اور بھی ایک آدھ ہیں، لیکن آپ سب کو چار قسمیں اس کی پڑھنی ہے، تو ون بائی ون اس کی طرف ہم سب چلتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کے سامنے پہلے یہ چارٹ آ رہا ہے، اس چارٹ کو دھیان سے دیکھ لیجئے، ذہن میں وہ تصویر آ جائے۔ مرکب میں نے بتایا آپ کو کہ اس کا مطلب ہے کمپاؤنڈ، ٹھیک ہے۔ یہ ناقص جب ہوگا تو یہ فریز کہلائے گا، جب یہ تام ہوگا تو یہ سینٹنس کہلائے گا، جسے آپ نے جملہ بھی کہا۔ جملہ اسمیہ آپ نے پڑھ لیا، ٹھیک۔ اب مرکب ناقص کی طرف آئیں۔ یہاں پر دیکھیے چار قسمیں لکھی ہوئی، مرکب توصیفی، ایک مشکل سا نام، مرکب اشاری تھوڑا ملتا جلتا، مرکب اضافی، پھر مرکب جاری۔ اب چاروں مرکبات آج نہیں پڑھنے، ظاہر سی بات ہے شروعات پہلے سے کرنی ہے۔ مرکب توصیفی، تو ہم سب آج انشاءاللہ مرکب توصیفی پڑھیں گے اور دیکھیں گے عربی زبان میں کیسے ہم مرکب توصیفی کو کنسٹرکٹ کرتے ہیں۔ چلیے یہاں پر ہیڈنگ مینشن کریں گے، یعنی مرکب ناقص میں ہم مرکب توصیفی پڑھ رہے ہیں، بس یہ بات سمجھ میں آئے۔
اور مرکب توصیفی. توصیف نام تو سب نے سنا ہوگا، لیکن توصیفی ہے کیا یہ نہیں پتا. ٹھیک ہے، توصیف لفظ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں صفت سے نکلا ہوا. صفت، اچھا مرکبات جو بھی ہیں ان میں کم از کم ایٹ لیسٹ 2 الفاظ ہوتے ہیں، 2 کلمات ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب مرکب توصیفی میں بھی کوئی 2 کلمات ہوں گے کم سے کم. ٹھیک، تو کون سے وہ 2 ہوں گے اس کو سمجھنا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ 2 چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے، مطلب 2 الفاظ کا، 2 کلمات کا. اس میں ایک ہوتا ہے موصوف اور دوسری اس کی صفت ہوتی ہے. تو موصوف اور صفت یہ دونوں مل کر کے کیا بناتے ہیں؟ توصیفی. اب بھی نہیں سمجھ میں آئی ہوگی بات؟ دیکھیے اس کو سمجھنے کے لیے انگلش کی ایک کوئی مثال لے لیتے ہیں. جیسے ہم نے لکھا گڈ بوائے، ٹھیک ہے، یا پھر آنےسٹ گرل. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ 2، ایک گڈ لفظ ہے، ایک آنےسٹ لفظ ہے، ساتھ میں بوائے اور گرل. تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ کوئی ایک ناؤن ہے اور اس کی صفت بتانے کے لیے ایک پرٹیکولر ورڈ آ رہا ہے. صفت مینس کہتے ہیں ایڈجیکٹو کو، ایٹریبیوٹ کو. ٹھیک ہے، موصوف جس کی صفت بتائی جاتی، ٹھیک ہے، جس کی صفت بتائی جائے، جس کا ایٹریبیوٹ بیان کیا جائے، جس کی کمی، جس کی خوبی یا خامی بتائی جائے، اسے موصوف کہتے ہیں. یعنی کہنے کا مطلب ہے گڈ موصوف نہیں، بوائے موصوف، ٹھیک ہے، گرل موصوف ہے، اور صفت اس میں کیا ہے؟ ایس فار صفت، ایس فار صفت. ٹھیک، اتنی بات آپ کو کلیئر ہوئی. لیکن یہ کنسٹرکشن ایز اٹ از عربک میں فالو نہیں کی جاتی. اردو میں بھی آپ دیکھیے، آپ کو کہنا ہے اچھا لڑکا، تو آپ دیکھیے اچھا لفظ یعنی صفت آپ کی پہلے آ رہی ہے، صفت پہلے آتی ہے اور موصوف بعد میں. Am I still not audible to all of you? ابھی بھی کمپلینٹ آ رہی ہے کہ آواز نہیں آ رہی پراپر؟ رائٹ، آ رہی ہے. اس کا مطلب آپ کے کچھ نیٹ میں کسی کے پرابلم ہے. ٹھیک ہے، دیکھیے اچھا لڑکا تو اس میں اچھا صفت ہے. اسی طرح ایماندار لڑکی. دھیان سے دیکھیے گا، جب آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہوگا تو آگے عربک میں ٹرانسلیشن کرنے میں دقت نہیں آئے گی، سمجھنے میں پرابلم نہیں آئے گی. ایماندار لڑکی. تو جو لینگویج آپ جانتے ہیں، انگلش جانتے ہیں، اردو جانتے ہیں، اس میں آپ نے دیکھا کہ یہاں پر بھی صفت موصوف کا کانسیپٹ ہے، بٹ تھوڑا سا ریورس. یعنی گڈ صفت ہے، ایماندار صفت ہے، اچھا صفت ہے، آنےسٹ صفت ہے. یہ ساری صفات ہیں جو پہلے آ رہی ہیں، اور جس اسم کی صفت بیان کی جا رہی ہے وہ اسم بعد میں آ رہا ہے. لیکن عربک میں اس کا اپوزٹ. ٹھیک ہے، تو وہ اپوزٹ ہو کر کے کیا ہے اس کو سمجھ لیجئے. تو سب سے پہلے یہاں پر دیکھیں، ہم ایک چھوٹے سے کنسٹرکشن سے شروع کرتے ہیں. جیسے شروع سے ہی ہم لوگ لے کے چل رہے ہیں نیک لڑکا، تو اسی کو لے لیتے ہیں فی الحال. تو یہاں پر بھی نیک لڑکا. اب ایک لفظ ہے نیک اور دوسرا کلمہ ہے لڑکا، 2 کلمات کا مجموعہ. اور یہاں پر یہ نہیں لکھا ہے نیک لڑکا، یہ لڑکا نیک ہے. ٹھیک ہے، تو جملہ تو ہے نہیں، یہ انکمپلیٹ کنسٹرکشن ہے. اب اس میں دیکھیں، غور کریں، اگر اس میں صفت پائی جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ مرکب توصیفی. مرکب توصیفی میں 2 اسماء ہیں، صفت بھی اس میں، موصوف بھی اس میں. پتہ یہ چلا کہ ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کرے، وہ مرکب توصیفی کہلاتی ہے. رائٹ، ایسا کمپاؤنڈ جہاں پر ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کرے، اس کمپاؤنڈ کو یا اس مرکب کو مرکب توصیفی کہتے ہیں. یہ اس کا نام ہو گیا. اب یہاں پر آئیے، نیک اور لڑکا. تو اب سیکوینس چونکہ ریورس ہوگا تو ترجمہ بھی ریورس ہوگا، یعنی نیک ادھر آ جائے گا اور لڑکا ادھر چلا جائے گا. ٹھیک ہے، اس بات کو سمجھنا ہے. اب ترجمہ کیسے ہوگا، بس یہی تو چلنا ہے، پھر وہیں پر رولز آ جائیں گے انشاءاللہ، وہ رولز بتا دیے جائیں گے. نیک کو لڑکے کو عربی میں کہتے ہیں، آپ سب کو پتا ہے، ولد. ٹھیک ہے، تو ہم اس کی عربی اس طرح سے لکھیں گے ولدن. نیک کو کہتے ہیں صالحن.
اب یہ پرابلم، یہ بات تو سمجھ میں سب کو آ رہی ہوگی، یہاں کوئی پرابلم نہیں ہوگی کہ ہم نے پہلے کیا کیا، صرف عربک میننگ سب کی آئیڈینٹیفائی کر لی، ٹھیک، الگ الگ لکھ لیا، لڑکے کو ولد اور نیک کو صالح، تو دونوں کی عربی لکھ لی۔ اب رولز کا معاملہ آ گیا، بس یہی امپورٹنٹ ہے، اسی کو سمجھ لیجئے کہ یہاں رولز کیا ہوں گے، کیسے کچھ ان کو ہم کنورٹ کریں گے۔ تو دھیان سے سمجھیے کہ یہاں پر اسماء انوالو ہو رہے ہیں، اس کا مطلب جنس، عدد، وسعت، اعراب سے ابھی فرصت نہیں، انہی کا یہاں پر ذکر ہوگا، اور یہاں پر بتایا جائے گا کہ جنس کے اعتبار سے کیا کچھ کرنا ہے، ساری چیزیں بتائی جائیں گی، ٹھیک ہے؟ تو دھیان سے سمجھنے کی کوشش کریے گا۔ تو 4 ہمارے پاس پوائنٹس ہیں، کون کون سے؟ سب سے پہلے ہمارے پاس جنس ہے، پھر عدد اور وسعت اور اعراب، ان 4 کے حوالے سے ہمیں اصول بنانے، ٹھیک ہے؟ یہ 4 کے حوالے سے ہمیں اصول بنانے۔ تو جنس کے تعلق سے رول کیا ہوگا، کس کو بیس مانا جائے گا؟ جیسے وہاں مبتدا اور خبر کا کانسیپٹ تھا، یہاں پر موصوف اور صفت کا کانسیپٹ، ٹھیک؟ تو اب میں یہاں پر لکھنے جا رہا ہوں، دھیان سے دیکھیے گا کہ یہاں پر صفت جو ہوتی ہے وہ موصوف کی تابع ہوتی ہے۔ اسی بات کو دوسری طرح سے اگر میں کہوں، صفت جو ہوتی ہے وہ موصوف کو فالو کرتی ہے۔ اب یہ بات اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ صفت فالوز موصوف، تو پھر سارے رولز آپ نے بنا لیے، کوئی مشکل نہیں آئے گی۔ صفت جو ہے وہ موصوف کو فالو کرتی ہے، کیسے؟ اگر صفت کا جنس کیا ہوگا، آپ کو پتا ہے جنس کے اعتبار سے صفت کیا ہوتی ہے، یہاں پر میں لکھ لوں صفت ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر موصوف کیا ہے، لڑکا، تو یہاں پر میں لکھ رہا ہوں موصوف، اور یہاں پر لکھ رہا ہوں صفت۔ دیکھیے گا، اگر موصوف مذکر تو صفت بھی مذکر، اگر موصوف مؤنث تو صفت بھی مؤنث۔ اب اسی کے آپ سینٹنس بنا لیجیے، جب موصوف کو فالو کیا جا رہا ہے یعنی بیس کون ہے، موصوف ہے، ٹھیک ہے۔ اگر موصوف کا عدد سنگولر، صفت سنگولر، اگر موصوف ڈوئل، صفت ڈوئل، اور اگر موصوف پلورل تو صفت بھی پلورل۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، کوئی مشکل کام نہیں، ٹھیک۔ اب رہی بات وسعت کی اور اعراب کی، تو وسعت اور اعراب کے تعلق سے بھی وہی چیز ہے کہ اگر موصوف کو ہمیں معرفہ رکھنا ہے تو صفت بھی معرفہ آئے گی، اگر موصوف نکرہ رکھنا ہے تو صفت بھی نکرہ آئے گی۔ اس کے بعد اعراب، اعراب کے تعلق سے کیا چیز ہے، رفع، نصب، جر۔ تو موصوف جس اعرابی حالت میں ہوگا، دھیان سے دیکھیے، جس اعرابی حالت میں ہوگا موصوف، صفت بھی اسی اعرابی حالت میں ہوگی۔ بس اب یہ شارٹ میں یہ پوائنٹس آپ کے سامنے آ گئے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کون کس حالت میں ہے؟ ہاں، وہ وہاں پر وہی جب مکس ہو جائے گا تو پھر فالو اسی کو کریں گے، میل مطابق آئے گی، ٹھیک ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں، وہ پوائنٹ آ جائے گا۔ چلیے، اب ولد صالح، فی الحال اب ان کی عربی تو ہم نے نیچے لکھ لی، لیکن یہاں پر اب ذرا ان کو رول ان پر اپلائی کریں، دیکھیں کیا سارے رولز لگ گئے۔ دیکھیے، سب سے پہلے ہم لوگ بائی ڈیفالٹ معرفہ ہی بناتے ہیں، یعنی ولدن کو ہم کیا کر دیں گے، معرفہ کر دیں گے، ال، اور جیسے ہی ال کریں گے تو یہ ہو جائے گا الولد۔ اب جب موصوف معرفہ ہے تو صفت بھی کیا ہونی چاہیے، معرفہ ہونی چاہیے، لہٰذا یہاں پر بھی ہم نے لکھ دیا۔ اب یہاں پر یہ الصالح، الصالح ہو، باقی چیزیں اس کی چیک کریے۔ ولد دیکھیے جنس کے اعتبار سے مذکر ہے، دیکھیے صفت بھی مذکر ہے، ٹھیک ہے۔ ولد جو ہے وہ اس کا عدد واحد ہے، ولدانی نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، تو اس کی اس عدد کے اعتبار سے صفت بھی یہاں پر سنگولر ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، دونوں معرفہ تو ہیں ہی ہیں۔
اچھا دونوں کس اعرابی حالت میں ہیں؟ دیکھیے پیش یہاں بھی ہے، پیش یہاں بھی ہے، یعنی دونوں حالت رفع میں. یعنی کہنے کا مطلب نٹ شل میں ہم یہ کہیں کہ اسم کی جو 4 امپورٹنٹ پراپرٹیز ہیں ان کے اعتبار سے چاروں میں کمپیٹیبلٹی ہونی، چاروں اعتبار سے کمپیٹیبلٹی ہونی چاہیے. کمپیٹیبلٹی مینس مطابقت، ٹھیک ہے، یعنی چاروں اعتبار سے ایک دوسرے کے سے میں مطابقت، ٹھیک ہے. یہ امپورٹنٹ پوائنٹ. اب اسے آگے سمجھنے کی اور کوشش کریں. دیکھیں دھیان سے، آپ کے سامنے تھا الولد اور پھر تھا الصالح، ٹھیک ہے. کسی وجہ سے یہ ولد یعنی 2 ہو جاتے ہیں تو یہ کیا ہو جائے گا؟ الولدانی، رائٹ. اور یہاں کیا ہو جائے گا؟ الصالحانی. دیکھیے بالکل بیس فارم میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں، ابھی یہاں پر کوئی ایکسیپشن کا ذکر نہیں ہے، ابھی کوئی یہاں ایڈیشنل رول کا ذکر نہیں ہے، بالکل ایک دم فنڈامنٹلز بتا رہا ہوں. تو یہاں پر الولد الصالح، الولدانی الصالحانی، ٹھیک ہے. اگر یہ لڑکے جمع ہوں، ان کی صفت بتائی جائے کہ سب کے سب لڑکے نیک ہیں، تو پھر یہاں کیا لکھ دیں گے؟ الاولاد، اور پھر یہاں ہو جائے گا الصالحون. اب یہ آپ کے بھی زبان پہ یہ الفاظ رہنے چاہیے، خاموشی سے صرف سنیں گے نہیں، ساتھ میں بولیں گے بھی. آپ میوٹ ضرور ہیں لیکن آپ بولیں گے ضرور. الاولاد الصالحون. تو آپ نے غور کیا کہ یہاں پر یہ تینوں فارمز آ گئی. یعنی یہاں پر کون سی 3 فارمز آ گئی؟ یہ سنگولر کا ایگزامپل ہو گیا، یہ ڈویل کا ہو گیا، اور یہ پلورل کا ہو گیا. اور اوور آل یہ سب کیا ہیں؟ مذکر ہیں، مذکر. اب چلیں سائملٹینیس کنٹراسٹ، مؤنث کو لے آئیں سامنے، ٹھیک ہے. تو یہاں اگر لڑکی نیک ہو تو کیا ہو جائے گا؟ البنتو، البنتو. اور پھر اس کی جو صفت لائیں گے وہ الصالحۃ. یہ چیک بھی کرتے چلیں کہ کیا چاروں اعتبارات سے مطابقت ہے. دیکھیے البنتو، اس میں بھی الف لام ہے، اس میں بھی الف لام ہے، لہذا یہ بھی معرفہ، یہ بھی معرفہ. یہاں بھی دیکھیے پیش، یہاں بھی پیش، یعنی اس سے واحد اسم میں ہم پہچان رہے ہیں کہ یہ بھی معرفہ اور یہ بھی معرفہ، یہ بھی مرفوع، یہ بھی مرفوع، حالت وسعت کے اعتبار سے، اعراب کے اعتبار سے. یہ مؤنث ہے، صفت بھی مؤنث، موصوف واحد ہے، صفت بھی دیکھیے واحد. اب ان کو چینج کر دیجئے آگے چل کے. یہ کیا ہو جائے گا؟ البنتانی، البنتانی. اور پھر اس کے بعد الصالحتانی، الصالحتانی. اس کے بعد ایک اور لکھیں، پھر ایک رزلٹ یہاں سے نکالیں گے انشاءاللہ. بنتانی الصالحتانی. میں الگ الگ پڑھ رہا ہوں، چلیے آگے دیکھیے. اس کے بعد بنت کی جمع جو ہوگی وہ بنات، البناتو. کیا یہاں الصالح ہونا ہوگا یا کچھ اور ہوگا؟ الصالحات، الصالحاتو ہوگا یا الصالحاتن؟ ظاہر سی بات ہے 2 پیش نہیں آئیں گے، الف لام آ رہا ہے. اب یہ کچھ چیزیں دیکھیے آپ کی پہلے کی پڑھی ہوئی چیز بار بار ریپیٹ ہو رہی ہیں، وہ ریوائز بھی ہوتی جا رہی ہیں. تو یہاں پر بھی آپ نے غور کیا کہ سنگولر ڈویل پلورل، ادھر بھی سنگولر ڈویل پلورل. یہ ادھر مذکر تھا، یہاں پہ آپ کے سب یہ کیا تھے؟ مؤنث. ٹھیک، بس اتنا سا فرق تھا. ایک ہاں نتیجہ یہ نکالنا ہے کہ آپ جب کسی کو شاید کوئی کنفیوژن ہو رہی ہو، وہ کیا، اس کو میں ذرا جملے سے کراتا ہوں. یعنی جو آپ نے مرکب تام پڑھا ہے نا، جملہ اسمیہ جو پڑھا ہے، اس سے اس کا ایک کنٹراسٹ کرا لیجیے. دیکھیے وہاں پر تھا، یہاں تھا اوپر نیک لڑکا، وہاں تھا لڑکا نیک ہے. اب اس میں اور اس میں فرق کیا تھا؟ دونوں کو غور سے دیکھیے. یہاں ہے نیک لڑکا،
नेक लड़का ये इनकम्प्लीट है, लड़का नेक है ये कंप्लीट है। ये मुरक्कबे नाकिस की एग्जाम्पल है और ये मुरक्कबे ताम की एग्जाम्पल है। ये मुरक्कबे ताम में क्या है, जुमला, कौन सा जुमला, जुमला इस्मिया। और ये क्या है मुरक्कबे नाकिस में, पहला मुरक्कब आप पढ़ रहे हैं मुरक्कबे तौसीफी। मुरक्कबे तौसीफी में एक इस्म दूसरे इस्म की सिफत बयान करता है। ठीक, यहाँ पर लड़का इस्म जो है ये मुब्तदा है और नेक है उसकी खबर है। अब जरा फ्लैश बैक में जाइए पिछले सबक में, लड़का इसे क्या करना है, मुब्तदा बनाना है। मुब्तदा क्या होता है, मारिफा, लिहाजा इसे अलिफ लाम दाखिल करने, अल वलदु, और फिर उसके बाद नेक है खबर। खबर उमूमन नकिरा होती है, तो वहां पर क्या लिख दिया हमने, सालिहुन। अब थोड़ा सा एक छोटा सा फर्क अगर आप उसका लिहाज नहीं करेंगे तो मतलब कुछ का कुछ हो जाएगा। यहाँ पर है अल वलदु सालिहुन, इसका मतलब हुआ लड़का नेक है। ये जो मारिफा प्लस नकिरा की जो कंस्ट्रक्शन है ये मफहूम दे रही है किसका, है का। अच्छा यहाँ पर है नहीं है, नेक लड़का, तो ये मौसूफ सिफत था, ये आपका इस तरह से बन गया बैलेंस्ड इक्वेशन की तरह। कभी केमिस्ट्री में आपने इक्वेशंस को बैलेंस किया हो तो इस तरह अल वलदु और फिर उसके बाद अस्सालिहु। अब आप गौर करें, सिर्फ आपने यहां पर अलिफ लाम बढ़ा दिया जिसकी वजह से ये क्या बन गया, देखिए थोड़ा सा अगर गौर करें तो फिर ये मुरक्कबे नाकिस बन गया, बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया। ये फ्रेज का एग्जाम्पल हो गया, ये सेंटेंस या क्लॉज का जो एग्जाम्पल हो गया। तो अब ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है सारी चीजें आपस में मिक्स होने लगती हैं, हौच पौच हो जाती हैं, तो आपको एक एक लेक्चर को अच्छी तरह से समझना है। जो डाउट जिस लेक्चर के हैं उन डाउट्स को वहीं मेंशन करिए। आप पूछ नहीं पाए अलग बात है, लेकिन आपकी नोटबुक में डाउट्स लिखे होने चाहिए, मौका आने पर पूछ लीजिए। आगे देखिए, ये तीन तीन आपके सामने मैंने जो कंस्ट्रक्शंस लिखी है आमने सामने, इनको देख के अब आपको बहुत अच्छी तरह बात समझ में आ गई होगी। अगर मैं कहूँ यहाँ पर मुस्लिम, एक इसम ले लूं मुस्लिम और दूसरा इसम ले लूं सच्चा, यानी मैं कह रहा हूं सच्चा मुस्लिम। अब झूठा मुस्लिम नहीं होता, जो झूठा होता है मुस्लिम नहीं होता, लेकिन खैर सच्चा मुस्लिम। ठीक, चलिए इसी तरह से अब इस सच्चा मुस्लिम को लेकर के ये दो अस्मा हैं, इन दोनों अस्मा को लेकर हमें मुरक्कबे नाकिस यानी मुरक्कबे तौसीफी बनाना है। और शुरू कहाँ से करना है, यहाँ से। तो पहला क्या होगा, अल मुस्लिमु अस्सादिकु, ठीक है। दूसरा हो जाएगा अल मुस्लिमानी अस्सादिकानी। तीसरा है अल मुस्लिमूना अस्सादिकूना। इधर आइए मुअन्नस बनाइए, अल मुस्लिमतु अस्सादिकतु, अल मुस्लिमतानी अस्सादिकतानी, अल मुस्लिमातु अस्सादिकातु। अब मैं आपको जब बता रहा हूं तो देखिए दोनों अस्मा को अलग अलग प्रोनाउंस कर रहा हूं, मिला नहीं रहा हूं, राइट। लेकिन अब एक पॉइंट और समझ लीजिए, ये जो लिखा हुआ है यहां पर फिर से मैं लिख दूं इसे, ये बन गया अल मुस्लिमु और ये हो गया अस्सादिकु। अब गौर से देखिए, दो अस्मा थे इकट्ठा हो गए, एक प्रॉपर सिस्टम पैटर्न के तहत आए, एक मौसूफ एक सिफत बन गया। अब यहां पर दोनों को जब मिलाएंगे तो गौर से देखिएगा, ये असल में दो इस तरह से हैं, अल मुस्लिमु अस्सादिकु। जब इन दोनों को मैंने मिला के पढ़ा तो ये हो गए अल मुस्लिमुस सादिकु। ये जो बीच का हमजा है इट इज हमजतुल वस्ल, ठीक है, जो लिखा रहेगा लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा। अल मुस्लिमु और फिर ये लाम भी इत्तेफाक से नहीं पढ़ा जा रहा है, हक का खौफ अजब गम है नहीं है, ठीक है। हक का खौफ अजब गम नहीं है, यानी स्वाद उस सेंटेंस में नहीं आता, लिहाजा यहाँ पर आपने लाम को प्रोनाउंस नहीं किया, तो आपने क्या पढ़ा, अल मुस्लिमुस सादिकु, ठीक है। तो ये मीम डायरेक्ट जाके किस में मिल गया, इस स्वाद में मिल गया, रवानी के साथ आपने पढ़ लिया। इसी तरह यहाँ पर अल बनातुस सालिहातु, अल बिनतानिस सालिहतानी, अल बिनतुस सालिहतु। अब फॉर्म्स सारी आपने पहले भी पढ़ी, वलद, बिन्त, सालिह, सादिक, ये सब कुछ आपने पढ़ा है। बस क्या है, थोड़े रूल्स चेंज हुए और उन चेंज हुए रूल्स को जहन में रखा और वो आपने कंस्ट्रक्शंस पे अप्लाई कर दिए और आपकी कंस्ट्रक्शन बन गई। अब आप
یقین مانیے بے شمار سینکڑوں ہزاروں کنسٹرکشنز قرآن کریم میں ہیں جو مرکب توصیفی، جو مرکب اضافی، جو مرکب جاری. اگر آپ کو مرکبات بہترین طریقے سے سمجھ میں آ گئے تو قرآن کریم کے ٹیکسٹ میں سے کچھ چیزیں آپ کو سمجھ میں آ گئی. جب کوئی بہت بڑی عبارت ہے، بہت بڑا ایک پیسج ہے، اس پیسج کے 2-4 سینٹنسز اگر سمجھ میں آنے لگ جائیں اور کچھ الگ الگ الفاظ سمجھ میں آنے لگ جائیں تو ویسے ہی اس کا ریلیز ہو جاتا ہے جو ایک ہوا ہے لینگویج کا. ٹھیک، تو آگے چلیے. اس میں یہاں سے اتنی بات سمجھ میں آ گئی، 2 ایگزامپل لیے، اور بھی بہت سے ہو سکتے ہیں لیکن فی الحال اتنے ہی. اب ذرا ایک اور سلائیڈ ہے، اس میں کچھ چیزیں ریڈی میڈ، انہیں دیکھیے. یہاں پر لکھا ہوا ہے محنتی لڑکا. اب وہاں پر آپ نے ایک تو سچا مسلم اور نیک لڑکا، دو کو لے کر کے آپ نے کتنی کنسٹرکشنز بنائی تھی؟ 9. ٹھیک ہے، 18 کنسٹرکشنز ادھر کر لی. اب ادھر آئیے ذرا، یہاں چینج ہو گئے. محنتی، محنتی کو آپ جانتے ہیں مجتہد کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مجتہد. اور مجتہد جب اس پہ 2 زبر 2 پیش لگائیں گے مجتہدن، اس کی مؤنث مجتہدہ، اور وہ کیا ہو جائے گا؟ مجتہدتن. الف لام داخل کریں گے تو تنوین ڈراپ ہو جائے گی. محنتی لڑکا. بس یہ پوائنٹ آپ کو دھیان سے سمجھنا ہے کہ محنتی لڑکا میں جو صفت ہے وہ پہلے آ رہی، لیبوریس بوائے، اسٹوڈیس بوائے. ٹھیک ہے، تو محنتی پہلے آ رہا ہے، صفت پہلے آ رہی، اور موصوف بعد میں آ رہا ہے. عربی میں بس کراس کر دینا ہے، سیکوینس کا دھیان رکھنا ہے. عربی میں پہلے اس اسم کا ذکر کرتے ہیں جس کی صفت بیان کی جائے. تو کس کی صفت بیان کی جا رہی ہے؟ لڑکے کی. تو یہاں پر لکھ دیا الولد. اب آپ کے ذہن میں ایک پوائنٹ ابھی اور آ رہا ہوگا اور آنا بھی چاہیے کہ کہاں الف لام لگائیں گے اور کہاں الف لام نہیں لگائیں گے. یہ جلدی ہی آگے کلیئر کر دیا جائے گا. ابھی فی الحال ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ الف لام لگا کر کے ہی بنانا ہے جب تک منع نہیں کیا گیا ہے، کوئی اسپیشل کیس نہیں آ جاتا. محنتی لڑکا، الولد المجتہد، ملایا تو یہ کیا ہو گیا؟ الولد المجتہد. 2 محنتی لڑکے، الولدان المجتہدانی، سب کے سب محنتی لڑکے ہیں. ٹھیک ہے، تو الاولاد المجتہدون، اونا ساؤنڈ، جمع سالم مذکر. محنتی لڑکی، البنت المجتہدۃ. ٹھیک ہے، 2 محنتی لڑکیاں، البنتان المجتہدتان. اب دیکھیے یہاں پر آپ کا جینڈر ریوائز نہیں ہو رہا ہے، آپ کا یہاں پر نمبر کا ریویژن ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ یہ سب باتوں کو دھیان میں رکھیے. نمبر بھی ریوائز ہو رہا ہے، جینڈر بھی ریوائز ہو رہا ہے، معرفہ نکرہ بار بار آ رہا ہے، اعرابی حالتیں آ رہی ہیں، سب کی سب ریوائز ہو رہی. ٹھیک، البنات المجتہدات پیچھے آ چکا ہے البنات. ٹھیک، اب ایک پوائنٹ اور سمجھ لیجیے، پھر اس کے بعد اگلی بات بتاتے ہیں. وہ یہ کہ یہاں پر لکھا تھا الولد الصالح. آپ کو کیا لگتا ہے ہمیشہ الولد الصالح ہی رہے گا؟ نہیں، یہ کبھی موصوف حالت نصب میں بھی جا سکتا ہے. جب حالت نصب میں جائے گا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ الولد، اور یہاں کیا ہو جائے گا؟ صفت بھی پھر اسے فالو کرے گی، وہ بھی ہو جائے گا الصالحہ. اور کبھی یہ حالت نصب میں بھی جا سکتے ہیں، اور سوری جر میں. جب جر میں جائیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ الولد الصالح. یہ لام کا زیر تھا، ہا کا زیر، یہ ہو گیا الولد الصالح. یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ تینوں حالتیں آ سکتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ 3 حالتیں دراصل ایک را مٹیریل ہے. کس کے لیے؟ آگے جو آپ کو ایک فنش پروڈکٹ بنانا ہے اس کے لیے یہ را مٹیریل ہے. آپ یہاں سے سپلائی کریں گے، آگے یہ جا کے کنسٹرکشن میں جہاں پر جیسی ضرورت ہوگی، جس حالت میں چاہیے ہوگا اس حالت میں اس کو استعمال کر لیا جائے گا. ٹھیک ہے، وہاں پر اگر الولد الصالح کی ریکوائرمنٹ ہوگی تو وہاں پر وہ والا یوز ہو جائے گا. الولد الصالحہ کی ریکوائرمنٹ ہوگی وہ یوز ہوگا. جیسے ایک مثال آپ کو دیں، ہم لوگ سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، روز پڑھتے ہیں، نماز میں پڑھتے ہیں. ہمیں امید ہے آپ سب کو اس کا ترجمہ بھی پتا ہوگا، گرامر کی باریکیاں اب معلوم ہو جائیں گی انشاءاللہ. دیکھیے دھیان سے، وہاں پر ایک کنسٹرکشن آتی ہے، ہم لوگ بولتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اہدنا الصراط المستقیم. تو وہاں پر میرے پاس اسپیس کرائسس ہے، ادھر آئیے. یہاں پر الصراط المستقیم 2 اسما ہیں دراصل. وہاں پر کون سے 2 اسما ہیں؟ ایک ہے الصراط
اور دوسرا ہے المستقیم. ٹھیک ہے. اب یہ الصراط المستقیم وہاں پر ہماری جو فارم بنی وہ کیسی بنی؟ الصراط المستقیم، کیونکہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں معرفہ رفع حالت میں بناتے ہیں، حالت رفع. ٹھیک ہے. لیکن حالت رفع کسٹمائزیبل ہے، اسے ہم حالت نصب میں بھی لے جا سکتے ہیں اور حالت جر میں بھی لے جا سکتے ہیں. میں نے کیا کہا؟ ایز پر دا ریکوائرمنٹ. تو وہاں پر ریکوائرمنٹ کس کی تھی؟ حالت نصب کی تھی. تو وہاں کیا آ گیا؟ اہدنا الصراط المستقیم. اب یہ کچھ دن کے بعد انشاءاللہ آپ کو یہ بھی معلوم ہو جائے گا اسی کورس میں کہ یہاں پر یہ زبر کیوں لگا، پیش کیوں نہیں لگا. تو بیسک کنسٹرکشن جو آپ نے بنائی پیش کے ساتھ بنائی، زبر بھی ہو گئی، ضرورت پڑنے پر وہ زیر بھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو الصراط المستقیم چاروں پہلوؤں کے اعتبار سے یہاں پر مطابقت ہونی چاہیے، وہ آپ چیک کر سکتے ہیں. جیسے آپ نیومیریکل سالو کرتے ہیں اس کے بعد جا کے اس کا ویریفیکیشن کرتے ہیں، تو ویسے یہاں پر بھی آپ ویریفائی کر سکتے ہیں کہ وہ چاروں رول یہاں اپلائی ہو بھی رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں. وہ چار کیا تھے کہ جنس، عدد، وسعت، اعراب، چاروں اعتبارات سے بالکل بیلنس ہو معاملہ. لیکن سوال یہ ہے کہ کون کسے مانے گا، فالو کرے گا. تو میں نے یہ بات آپ کو بتا دی ہے کہ صفت تابع ہے، موصوف آگے لیڈ کرے گا. موصوف اگر جیسی حیثیت رکھتا ہوگا صفت کو بھی اپنے آپ کو ویسے ہی کیا کر لینا ہوگا، موڈیفائی کرنا ہوگا. ٹھیک. آگے دیکھیے. اب ہماری یہ اس سلائیڈ میں یہ والا پارٹ تو آپ کو بالکل کلیئر ہو گیا. نیچے کچھ کہانی لکھی ہوئی ہے، اس کہانی کو بہت زیادہ پریشر لے کے نہیں دیکھنا ہے. خاص طور سے یہ جو بلیک کلر سے یہ لکھے ہوئے ان کو بھول جائیے، میں ایکسپلین کر دے رہا ہوں. یہاں پر جو ایگزامپل سے پہلے ان پہ غور کریے. ابوابن باب کی جمع ہے، ابوابن باب کی جمع ہے. مفتوحتن یعنی مفتوحہ اور اس سے مفتوحتن، مفتوح واحد مذکر، مفتوحتن واحد مؤنث. اب ذرا اپنی تھوڑا عقل کے گھوڑے سب لوگ دوڑائیں اور یہاں پر غور کریں کہ یہ ابواب تو جمع ہے، پلورل ہے، اور ابھی انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ ہم مطابقت کی بات کرتے ہیں، لیکن یہاں تو مطابقت تو کچھ نظر نہیں آ رہی. اگر یہ جمع ہے، پلورل ہے، تو یہ تو کیا ہے؟ سنگولر ہے. اگر یہ پلورل ہے اور مذکر ہے تو یہ تو سنگولر ہے اور مؤنث ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ یہاں تو مطابقت نہیں ہے. چلیے آگے دیکھیے. صحف مطہرۃ، صحف صحیفہ، کتاب بک کو کہتے ہیں جو آسمانی صحائف ہوتے ہیں، صحف خاص طور سے ان کے لیے. تو صحف یہ بھی پلورل ہے. ٹھیک. اب آگے دیکھیے لکھا ہوا ہے مطہرۃ، یہ واحد مؤنث. تو کسی کا ذہن گیا کیا ہے یہاں؟ کچھ ہم انتظار کر رہے ہیں آپ کے جواب کا. اردو جاننے والوں نے تو وہ لائن پڑھ لی ہوگی. جی غیر عاقل، ماشاء اللہ. یعنی یہاں پر جو معاملہ ہے وہ غیر عاقل کا معاملہ ہے. اور غیر عاقل دیکھیے ساتھ نہیں چھوڑے گا، ابھی آگے بھی یہ چلے گا. تو غیر عاقل کی جمع، صرف غیر عاقل نہیں، ہمیشہ بولیے گا غیر عاقل کی جمع. خالی غیر عاقل بولیں گے تو کنفیوژن آ جائے گا. تو غیر عاقل کی جمع، ابواب غیر عاقل کی جمع، صحف غیر عاقل کی جمع. ٹھیک ہے. ایام غیر عاقل کی جمع، یوم اس کی واحد ہے ایام. ٹھیک ہے. یوم الدین، یہ کیا ہے؟ ایام. معدودۃ گنتی کے چند روز. ٹھیک ہے. ابواب مفتوحۃ کھلے دروازے. صحف مطہرۃ پاک صحیفے. ٹھیک ہے. اسی طرح مطہرہ یعنی پاک. ایام معدودۃ گنتی کے روز، ایام معدودات گنتی کے روز، گنتی کے چند روز. سمجھ نہیں آیا؟ اچھا کس کو سمجھ میں نہیں آیا ذرا نہیں والے بتائیں تو دوسری طرح سے سمجھیں. یعنی شروع سے نہیں سمجھ میں آیا یا صرف یہ پوائنٹ نہیں سمجھ میں آیا؟ اچھا فورتھ پوائنٹ جو ابھی بتایا ہے، ٹھیک ہے، یہ پھر سے بتا رہے ہیں. ایک منٹ. ٹھیک ہے.
دیکھیے انہیں یہاں پر یہ جو لائن ہم نے لکھ کے غلطی کر دی، چلیے اسی لائن کو ایکسپلین کر دیں. مرکب توصیفی میں موصوف اگر غیر عاقل کی جمع ہو، ٹھیک، موصوف انڈر لائن کر رہا ہوں، موصوف کیا ہو؟ اگر غیر عاقل کی جمع، غیر عاقل کی پلورل فارم، وہی تو میں یہاں بتانا چاہ رہا تھا. غیر عاقل کی جمع ہو تو صفت جو ہوتی ہے عام طور سے واحد مؤنث آتی ہے. یہ بات کیا نہیں ہے، یہ تو پرانی بات ہے. بس وہاں پر مبتدا خبر کے کانٹیکسٹ میں ہم یہ بات پڑھتے تھے، یہاں پر ہم موصوف صفت کے کانٹیکسٹ میں یہ بات پڑھ رہے ہیں. there is nothing new in this، کچھ نیا نہیں ہے. تو صرف موٹا سا پوائنٹ یہ یاد رکھیے کہ مرکب توصیفی میں اگر موصوف غیر عاقل کی جمع، غیر عاقل کی جمع، اب یہ غیر عاقل مت پوچھیے گا کیا ہے، یہ تو پیچھے بتا چکے، عاقل غیر عاقل. اگر اس کی جمع ہے تو صفت جو ہوگی وہ عام طور پر واحد مؤنث ہوگی. جنرلی کچھ اسپیسیفک کیسز میں کبھی کبھار یہ جمع مؤنث بھی آ سکتی ہے یا جمع مکسر بھی آ سکتی ہے، جیسے یہاں پر دیکھیے معدودات، ٹھیک ہے، تو یہ جمع مؤنث لے آئے. بہرحال اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. موٹی سی بات یہ یاد رکھ لینی ہے کہ باب کی جمع ابواب ہے، ابواب غیر عاقل ہے. یہاں پر آنا چاہیے تھا مفتوحون، تو مفتوحون نہ لا کر کے کیا لے کر آئے؟ سنگولر اور مؤنث، واحد مؤنث، واحد مؤنث. یہ دو پوائنٹس بس یاد رکھیے، غیر عاقل کی جمع اور دوسرے مقابلے میں اس کے بولیے واحد مؤنث. غیر عاقل کی جمع واحد مؤنث، مبتدا خبر کے کانٹیکسٹ میں یہ رول بھی اپلائی ہوگا اور موصوف صفت میں بھی یہ رول اپلائی ہوگا. اب ظاہر سی بات ہے صفت کو دیکھ کے تو رول نہیں اپلائی ہوگا، موصوف کو دیکھ کر رول اپلائی ہوگا. ابواب مینس دروازے، باب کی جمع، باب اس کا سنگولر ہے، باب کی جمع. چلیے یہ ایک پوائنٹ دیکھیے، جو نارمل کنسٹرکشنز تھی وہ یہ تھی چارٹ میں جو میں نے آپ کو بتائی، پیچھے کر کے دکھایا، ٹھیک. اب آگے کچھ اسپیسیفک ایک کیس تو یہ آ گیا، ایک پوائنٹ. ایک دوسرا پوائنٹ ہے جس کا ذکر آگے کر دے رہے ہیں، بس چھوٹا سا، اس کو بھی پھر آگے ایکسرسائز کرتے ہیں، وہاں اور چیزیں کلیئر ہوں گی. اردو زبان میں مرکب توصیفی کا ترجمہ نکرہ موصوف کے ساتھ چھوڑیے، ابھی نہ دیکھیے، آگے پہلے کر لیں یہاں پر، ٹھیک ہے، اس کو بعد میں دیکھ لیں گے انشاءاللہ. یہاں پر کچھ الفاظ معنی ہیں، ورڈ میننگز لکھ دیے گئے ہیں آپ کے انٹرسٹ کے لیے، کیونکہ اس پر بیسڈ آگے کچھ وہ آ رہے ہیں، یعنی کنسٹرکشنز، یہ میننگز کیا ہیں دیکھیے دھیان سے. اچھا کی حسن، اچھا، حسن، حکمراں، امام، ٹھیک ہے. جنگ، حرب، زرد، زرد، زردی، ٹھیک ہے. زرد یعنی رنگ، کلر کا نام اصفر. گائے، بقرۃ. نیلا، ازرق، ٹھیک ہے. اس کو یہاں پر اردو پڑھنا کچھ مشکل نہیں ہے، جیسے آپ نے سیفرن، جیسے آپ نے کیا کیا ہے عربی سیکھی ہے، ایسے ہی اردو. تو جنگ، وار. اسی طرح حکمراں آپ جانتے ہیں جو حکومت کرے. گائے ہو گیا، رومال، ہینڈ کرچیف، یہ رومال، اس کو کہتے ہیں مندیل. کیا کہتے ہیں؟ مندیل، مندیل. بند، مغلق، کھلے کی آ رہی تھی، اب یہ کلوز کی ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح پاک، طیب. گھڑی یعنی گھڑی دو طرح سے، واچ، کلاک، یہ بھی گھڑی، اور گھڑی وہ بھی وقت، ٹائم جس کو کہتے ہیں، اور گھڑی وہ بھی جو قیامت کا دن ہوگا، اس کو بھی قرآن نے الساعہ کہا ہے، ٹھیک ہے. چلیے آگے ایکسرسائز کریے دھیان سے. کچھ تو آپ کر چکے ہیں، دھیان سے دیکھیے گا، سب میں نہیں سالو کروں گا. نیک لڑکا بہت سمپل ہے، ایک منٹ پارٹیسپیٹ کر لیجیے اس میں. جی ہینڈ ریز کریے اور 1 بائی 1 بتانا شروع کریے. مائک آن کر سکتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں ہو رہا ہے؟ رجل صالح. ایک منٹ ویٹ فار اے وائل. ہاں، نیک لڑکا، رجل صالح. آپ نے کوشش صحیح کی ہے لیکن ایک غلطی کر دی ہے. ابھی ہمیں نکرہ نہیں بنانا جب تک میں نکرہ بنانے کے لیے نہیں کہوں گا. آپ کو معرفہ بنانا ہے. معرفہ مینس
डेफिनेट, और नकिरा मीन्स इनडेफिनेट, ठीक है। तो आप इसको डेफिनेट बनाइए, तो डेफिनेट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, रजुलुन, रजुलुन को डेफिनेट करिए तो अर्रजुल अस्सालिहु, अर रजुल, और यहाँ हो जाएगा अस्सालिहु, रजुल सालिहु, अर रजुल अस्सालिहु। तो एक साथ मिला के बोलेंगे तो ये हो जाएगा अर रजुल अस्सालिहु। जी, अच्छा लड़का, अल वलदु हसनु, अल वलदु, अल हसन, अल वलदुल हसन, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि आपको ये बाद वाला जो मौसूफ है ना, इसे पहले लेकर आना है, ठीक है? ये पहले आएगा, मौसूफ पहले आएगा, सिफत बाद में आएगी। हिकमत वाला कुरान, यस, जिनकी टर्न आ चुकी है वो प्लीज आप म्यूट कर लें और बाकियों को मौका दें। हिकमत वाला कुरान, अब यहाँ पर ये घबराने की जरूरत नहीं है, वाला लफ्ज जो आया है वो सिफत बताने के लिए आया है, यानी हिकमत वाला कुरान, अल कुरानुल हकीम, कुरान अल हकीम, अल कुरान अल हकीम, ये मिलाकर पढ़ेंगे तो ये अल कुरानुल हकीम। सीधा रास्ता मैं पीछे करा चुका हूँ। अच्छा, एक आदिल हुक्मरान, अब यहाँ पर एक आया है, इन्हें मैं स्टार कर रहा हूँ, छोड़ दीजिए भी, इनको वापस से करते हैं आगे। दो नेक उस्ताद, इन्हें मौसूफ क्या है, उस्ताद पहले, तो अल, ठीक है, उस्ताज की उस्ताजानी भी होता है ना, उस्ताजानी, अल उस्ताजानी, अल उस्ताजानी, दो उस्ताद हो गए इसमें, और अस्सालिहानी। बाकी इसे चेक कर लेना है आपको, क्या चेक करना है कि अल उस्ताजानी, ये भी मारिफा, ये भी मारिफा, ये आनी साउंड, ये भी मरफू, ये भी मरफू, इसके बाद ये भी मुसन्ना, ये भी मुसन्ना, मौसूफ सिफत, मुजक्कर ये भी, मुजक्कर ये भी, एतबारात से चेक कीजिए। वो मेहनती उस्तानिया, देखिए उस्तानियों के लिए आ जाता है उस्ताजतानी, अल उस्ताज़तानी हाँ सालेहतानी, जी, अल उस्ताजतानी, और फिर आगे अस्सालिहतानी, अस्सालिहतानी, सालिहतन नहीं आएगा सर, जी सालिहतन नहीं आएगा सर, मेहनती है। जिनको प्लीज जो जवाब नहीं दे रहे प्लीज वो म्यूट कर लिया करें, नहीं बाकी लोग इरिटेट होंगे क्लास में ना, सबका ख्याल रखिए। जब आप जवाब दीजिए तभी म्यूट अनम्यूट करिए और फौरन म्यूट कर लीजिए, माइक फौरन बंद कर लीजिए। दो नई गाड़ियां, गाड़ी सैयारा, तो ये क्या हो जाएगा, अस, जी जी बोलिए, अस्सय्यारानी, ना ना ना, असैयारानी नहीं होगा, हाँ हाँ, हार्ड वर्किंग लेडी टीचर, राइट, लेबोरियस लेडी टीचर, तो असैयारतानी, सैयारतानी, जदीदानी, अल जदीदानी, हाँ, अल जदीदानी या जदीदतानी, क्या होगा, जदीदतानी, जी जदीद, गाड़ियाँ, ध्यान से देखिए, जदीदतानी, सनोई भी जी, सनोई मेहनती मीन्स क्या होता है अरबी में? मेहनती यानी लेबोरियस, स्टूडियस, हार्ड वर्किंग, नहीं, अरबी अरबी मेहनती, इन अरबी, पीछे आ चुका है, लेकिन यहाँ सालिहानी अच्छा लिखा अच्छा आपने, अच्छा, तो सानी माफ कीजिए जी वो, सालिहतानी, वेरी गुड, ठीक है, इसको सही कर लीजिए, देख पूछ रहे हैं, कर पूछ रहे हैं, एक मिनट, इसको इरेज करके सही कर लीजिए, ठीक ठीक, जज़ाकल्लाहु खैर। अल उस्ताज़तानी, और फिर यहाँ क्या हो जाएगा, अल मुजतहिदतानी,
मुजतहिदतानी। जी हाँ। المجتہدتان، کیونکہ مؤنث ہے نا تو وہ مجتہدہ، جی ہاں، مجتہدہ سے مجتہدتان، السيارتان، ٹھیک ہے، السیارتانی، اور پھر دو الجدیدتان، جدیدتان، ملا کے پڑھ لیجیے گا، دو پرانی کتابیں، تو یہاں پر کتابوں کو کتابانی، الکتاب، الکتاب، کتابانی، کتابانی، القدیمانی۔ جی جی جی، الکتابانی القدیمانی، ماشاء اللہ آپ سب عربی دا ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، القدیمانی۔ ہاں آگے اس کے بعد ایک پوائنٹ اور میں ڈسکس کر دوں تو انشاءاللہ یہ کلوز ہو جائے گا چیپٹر۔ دیکھیے دھیان سے، ایک منٹ، اب پلیز ہاں دھیان سے دیکھیے۔ اب یہاں پر کیا کرنا ہے کہ ایک سوال یہ پیدا ہو رہا ہے نا کہ سب جگہ تو آپ نے ال وغیرہ لگا کے معرفہ بنا کے کر دیا، نکرہ کا کیا کروں؟ تو دھیان سے دیکھیے، میں آپ کو 3 کی ورڈز دے رہا ہوں، گوگل کے دور میں کی ورڈز جاننا کوئی مشکل کام نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک، کوئی یا کچھ، جب یہ الفاظ آ جائیں دھیان سے دیکھیے گا، ایک، کوئی یا کچھ، ایک نیک لڑکا، کوئی دو نیک لڑکے، کچھ نیک لڑکے، جب اس طرح کی کنسٹرکشن میں یہ الفاظ آ جائیں، جیسے یہاں پر لکھا ہے ایک عادل حکمراں، ایک طویل جنگ، رائٹ؟ تو اب ایسے کیس میں آپ کو اپنی کنسٹرکشن کو نکرہ رکھنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ نکرہ۔ بس یہ کی ورڈز میں دے رہا ہوں اور ان کو آپ کو دھیان میں رکھنا ہے، اس سے زیادہ مشکل اور کچھ بات مطلب بہت آسان سی ہے۔ ایک عادل حکمراں، حکمراں کو پیچھے میں بتا چکا ہوں، امام، امام، اور عادل، عادل مطلب انصاف پسند، عربی یہی ہوگی عادل، امام عادل یعنی انصاف پسند حکمراں۔ تو یہاں پر الامام میں نے نہیں کیا، کیوں؟ کی ورڈ ایک کی وجہ سے، رائٹ؟ تو یہ ایک، کوئی، کچھ، اب ظاہر سی بات ہے ہمارے پاس اگر عربک میں نکرہ کنسٹرکشن کہیں آ جائے گی تو پھر ہم اردو بناتے وقت ایک، کوئی، کچھ کا لحاظ رکھیں گے نہیں رکھیں گے؟ باقی کچھ ایکسیپشنز کبھی آئیں گے تو وہ کبھی ڈسکس کر لیے جائیں گے۔ اسی طرح ایک طویل جنگ، تو یہاں پر جنگ کے لیے ہوتا ہے حرب، حربن، اور حرب آپ کو پتا ہے مؤنث ہے، متفرق اسماء میں آپ نے اسے پڑھا ہے حربن، اور آگے طویل کی عربی ہوتی ہے طویل، طویل جب مؤنث ہو جائے تو طویلہ، تو لہٰذا یہ طویلتن، طویلتن۔ بس یہی پوائنٹ آپ کو بتانا تھا، اور اس پوائنٹ کے لیے پیچھے یہ سلائڈ تھی جس میں نے کہا تھا سیکنڈ پوائنٹ، وہ یہاں پر یہ پوائنٹ مجھے ڈسکس کرنا ہے آپ سے کہ اردو زبان میں جب مرکب توصیفی کا ہم ترجمہ کریں گے، اب اردو کی بجائے ہم انگلش کو لے لیں تو ترجمہ کریں گے، تو نکرہ موصوف کے ساتھ ایسا اور معرفہ موصوف کے ساتھ وہ، یہ مشکل بات ہے۔ یہاں پر دیکھ لیں ذرا سا، بنتن صادقتن، دیکھیے بنتن نکرہ، صادقتن، یہاں پر دونوں مرفوع ہیں اور دونوں نکرہ کنسٹرکشن، یہاں پر دونوں مرفوع ہیں اور دونوں معرفہ کنسٹرکشن۔ ترجمے میں دیکھیے دونوں میں فرق کیا ہوا ہے، بنتن صادقتن، ایسی لڑکی جو سچی ہے، ٹھیک ہے، ایسی اور جو، اچھا البنت الصادقۃ، وہ لڑکی جو سچی ہے، یہ بھی کیا جا سکتا ہے، باقی ایک، کوئی، کچھ کا میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو جب مرکب توصیفی کا ترجمہ ہم نکرہ موصوف کے ساتھ ایسا کا ترجمہ کرتے ہیں، اب دیکھیے یہاں موصوف جو ہے وہ نکرہ ہے، بنتن موصوف ہے اور نکرہ ہے، لہٰذا وہاں پر ہم نے ایسا، اور معرفہ موصوف کے ساتھ جو ترجمہ کیا وہ کون سا کیا؟ وہ کا کیا، تو ایسا اور وہ، یہاں سے یہ دو آپ کو ورڈز مل گئے، کی ورڈز۔ تو یہ جب انشاءاللہ ترجمے میں اس پوائنٹ کا ہم آپ کو یاد دلائیں گے، یہ والا پوائنٹ انشاءاللہ۔ تو آلموسٹ ہو گئے، اگلے دن جب انشاءاللہ کلاس میں آئیں گے تو ایک دعا سے شروع کریں گے، اور وہ دعا انشاءاللہ آپ کی اسی چیپٹر پر بیسڈ ہوگی۔ اور ابھی فی الحال وہ آیت کو ذرا دیکھ لیجئے جو شروع کی تھی، یہاں پر دیکھیے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اب ذرا غور کریں آپ، یہاں پر لکھا ہے شیء عظیم۔ اب کیا آپ سے یہ بات کوئی نہیں ہے آپ کے لیے اگر اس پرٹیکولر کنسٹرکشن کو الگ کر کے یہاں پر بتایا جائے ایسے شیء،
اور آگے لکھا گیا ہے عظیم. زیادہ گہرائی میں نہ جائیے، تب بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھیے چاروں اعتبارات سے اس میں مطابقت ہے، اور یہ مرکب توصیفی. کیا مطلب ہوا؟ عظیم بڑی، اور شیء یعنی چیز، بڑی چیز، بڑی چیز. اب کس بارے میں بڑی ہے؟ ہولناکیوں کے اعتبار سے بڑی ہے. آگے دیکھیے اسی طرح آگے نیکسٹ بالکل لاسٹ لائن میں دیکھیے آیت میں، یہ جو بالکل ایکسٹریم کارنر پہ، شیطان مریدن. ٹھیک ہے، تو شیطان ایک اسم ہے، اور یہ تینوں حالتوں میں آپ کے سامنے آ سکتا ہے. شیطان بھی ہو سکتا تھا لیکن نہیں ہوا، شیطان نن، اور آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ مریدن. تو فی الحال یہاں یہ کیوں مجرور ہوا اور اوپر کیوں یہاں پر یہ مرفوع ہوا، یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہرگز نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں پڑھنے آئے. ابھی صرف اور صرف آپ کو ایک مرکب توصیفی بنتا کیسے، کیا کچھ اس کے ممکنہ ترجمے ہوتے ہیں وہ بتا دیا گیا، اور آپ کو ایک آدھ جھلک دکھا دی گئی قرآن کریم کی آیات میں سے. یہاں پر شیطان مریدن، شیطان اسم موصوف اور مرید اس کی صفت. اور مرید کا مطلب میں نے آپ کو بتایا سرکش، یعنی جو ڈھٹائی کے ساتھ نافرمانی کرے، ڈھٹائی کے ساتھ نافرمانی، یعنی شرمندگی بھی نہ ہو، غلطی کا احساس بھی نہ ہو، جب یاد دلایا جائے تو اور کرے، اور تائب بھی نہ ہو، پلٹے بھی نہ، ریپینٹ بھی نہ کرے، الٹے جو ہے الزام لگانے لگے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے. تو یہ کام ہم میں سے جو کرتا ہو، اللہ نہ کرے، تو ہم جان جائیں کہ ہم کس کس کیریکٹرسٹکس کے لیے جو ہے کوشش میں لگے ہوئے ہیں، کہ کس کی صفات ہمارے اندر آ جائیں. ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کریم سے ہمیں اپنے حصے کی ہدایت اسی ذوق اور شوق کے ساتھ تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس شوق کے ساتھ ہم باقی دنیا کی چیزوں کو اکٹھا کرنے میں رات دن کوشاں رہتے ہیں. کم سے کم اس سے زیادہ نہیں تو اس کے جیسا تو آئے پیشن. تو یہیں پر مکمل کرتے ہیں. آج اپنے مرکب توصیفی پڑھا. ریویژن کے لیے آپ اس کی ریکارڈنگ دیکھیے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں، لیسن 13 انشاءاللہ اپلوڈ ہو جائے گا. کچھ ٹیکنیکل ایشوز تھے جس کی وجہ سے آج نہیں ہوا. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر.